اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بات چل رہی تھی اس چیز کے بارے میں کلمے کی جو 3 قسمیں ہیں اسم فعل حرف سعدیہ میں سے اسم کی تعریف اور اس کی خصوصیات ذکر کی، فعل کی تعریف اور اس کی خصوصیات اور حرف کی تعریف اور خصوصیات. پھر اس کے بعد اسم کی تقسیم کی نہیں کہ اسم اگر کسی ذات کے لیے وضع کیا جائے تو اس میں ذات اگر اسم کسی ذات کے لیے وضع کیا جائے تو اسے کہتے ہیں اسم عین، یعنی اسم شخص، اسم عین. یا پھر کسی حدث کے لیے، حدث یعنی کام، مصدر، تو اسے کہتے ہیں اسم معنی، جیسے ضرب، اسے مصدر. یا پھر کسی ایسے اسم کسی ایسی ذات کے لیے وضع کیا جائے جس کی طرف نسبت دی گئی ہو کام کی، مثلا ضارب، فلاں شخص کی ضارب، تو وہ شخص کی طرف ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے ضارب جس کی طرف مارنے کی نسبت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مشتق. اسم کی ایک تقسیم کیا تھی؟ اسم وہ کیا کہتے ہیں، ان وضع بشیء ان وضع لشیء بعینہ، اگر عین شیء کے لیے وضع کیا جائے تو اسم معرفہ ہوتا ہے، جیسے الرجل، زید، ذا، الذی، ہوا، اور جو مضاف ہو کسی ایک معرفے اور معرف بالنظر. یعنی 6 مثالیں اتنی کیوں دی تھی؟ تو یہ مثالیں اتنی کیوں دی تھی معرفے کی؟ تاکہ بتا سکیں کہ زید علم کی مثال ہے، الرجل معرف الاسلام کی مثال ہے، اسم اشارہ کی، الذی موصول کی، ہوا ضمیر کی، اور وہ اس مضاف ہو کسی ایک معرفے کی طرف، وہ اور جو ندا کے ذریعے سے معرفہ ہو، تاکہ یہ بتا سکیں کہ معارف کتنے ہیں. کوئی ایک چیز کا نام معرفہ نہیں، یہ سب چیزیں معرفہ ہوتی ہیں جو معین چیز کے لیے وضع ہوتی ہیں. وَإِلَّا فَنَكِرَ یعنی إِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ یعنی إِن لَّمْ تُوضَعْ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ اگر اسم عین شے کے لیے وضع نہ کیا جائے تو نکرہ ہے. پھر اسم کی ایک تفصیل کیا بتائی تھی؟ ان وجد فی علامت التانیث، اسم کے اندر اگر علامت تانیث موجود ہے چاہے وہ علامت تانیث پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو. ولو تقدیراً، ولو تقدیراً کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ لو کے بعد اگر کوئی اسم منصوب ہے تو ہمیشہ وہ کانا کی خبر ہوتی ہے. ولو کانا تقدیراً، چاہے وہ پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو، جیسے ناقتن علامت تانیث موجود ہے، نار تقدیراً اس میں علامت تانیث موجود ہے، تو فمؤنثن تو اسم جو ہوتا ہے وہ بہوا فمؤنثن تو مؤنث ہوتا ہے. والا یعنی علم توجد فیہ علامت التانیث اگر اس میں علامت التانیث نہ موجود ہو تو مذکر ہوگا. تو یعنی آگے آئیے. پھر اس مؤنث کی تقسیم بیان کی تھی. مؤنث کے اگر لہو فرج، اگر مؤنث کے فرج ہو تو حقیقی تو مؤنث حقیقی ہوتا ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ فَرَج فَلَفْظِي اگر اس کے فرج نہ ہو تو مؤنث لفظی. اب فعل کی تقسیم ہم نے کل آخر میں پڑھی تھی. کیا ہے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے تقسیم آخر. الفعل ان اقترن بزمان سابق وضعا، فعل جو ہے وہ زبان سابق کے لیے سے ملا ہوا ماضی ہے. ماضی کی علامتیں کیا گنائی؟ 4 تاؤں میں سے کوئی ایک علامت تانیث ہے، یعنی 4 ماضی کی علامتیں کون کون سی؟ تائے ضربت اور تا، ضربتا، ضربتو، ضربتے جی. اور او بزمان مستقبل، یا فعل کہاں پہ عطف ہے؟ بزمان مستقبل، او کے ذریعے سے یہاں پر بزمان سابق پر عطف ہے. یعنی الفعل بزمان مستقبل او حال وضعن، اگر فعل وضعن، وضعن کا مطلب سمجھ گئے تھے نا محمد علی وضعن اسے بنایا اس وقت، بناتے وقت وہ مستقبل یا حال کے معنی کے لیے ہو تو مضارع. جیسے میں نے ماضی کا کہا تو وضعن جو انکاہ تو میں ہے ماضی کے لیے وضع کیا گیا ہے، بھلے اب وہ انشاء کے معنی دے رہا ہے.
جعلہ اللہ، جیسے پہلے ماضی دعا کے لیے استعمال ہو تو مضارع کے معنی کرتا ہے، لیکن وہ وضع تو ان تو ماضی تھا وہ. پھر مضارع کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ یختص بالسین، سین مخصوص تو ہوتا ہے. ولم، سین کون؟ سین اور صوفہ حروف تنفیس جسے کہتے ہیں. لم سے مخصوص ہوتا ہے اور الف تا یا نون میں سے کسی کو ایک حرف اس کے شروع میں ہوتا ہے مضارع کے. او بالحال، فقط بالحال کہاں پہ؟ پہ زمان مستقبل پہ الفعل زمان سابق پہ الفعل بالحال فقط وضعا، اگر وہ فقط حال سے مخصوص ہو تو اسے امر، سے وہ فعل امر ہے. امر کی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کیسے سمجھ میں آتا ہے امر کسے کہتے ہیں؟ اس سے معنی امر سمجھ میں آتے ہیں اور وہ نون تاکید میں سے بھی کرتا ہو. لہذا اسی بنا پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر نون تاکید کو قبول کرتا ہو اور معنی امر نہ سمجھے جائیں تو یضربن، یا معنی امر تو پائے جا رہے ہیں نون تاکید جیسے صح، تو اسے کہتے ہیں اس میں فعل. سب سے رتن الماضی مبنی علی الفتح، ماضی یہاں سے ہوگا آج اصل درس ہے. الماضی مبنی علی الفتح، ماضی جو ہوتا ہے وہ مبنی بار فتح ہوتا ہے، مبنی بار فتح. الا، مگر یہ کہ ان کا نا آخر الف، یہ تو اس کے آخر میں اگر الف او اتصل بھی ضمیر رفع، یا ضمیر رفع متحرک سے ملی ہوئی ہو، تاتمتن اور واون یا واو ملی ہوئی ہو، ضربو، تو کیا ہوگا پھر؟ انہوں نے کہا یعنی مبنی بر فتح ہوتا ہے، مگر یہ کہ یہ ہو تو تب مبنی بر فتح نہیں ہوگا. لیکن اس کا آخر میں الف ہوتا ہے ضربا، تو مبنی بر فتح کیوں نہیں ہوتا؟ تب بھی مبنی بر فتح ہی تو ہے. الف اگر ہے ضربا تب بھی تو مبنی بر فتح ہی ہے جی. تو یہ تو اور یا واو ہو تب مبنی بر فتح نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، مگر یہ اگر یہ ایسا ہے تو مبنی بر فتح نہیں ہوتا. واو ہے تو مبنی بر ضم ہو جائے گا، ضمیر رفع متحرک ملی ہوئے تو مبنی بر سکون ہو جائے گا. والمضارع، مضارع اذ اتصل به نون اناث جس کا یقمنا بنی علی السکون، فعل مضارع اگر ملا ہوا ہو اس سے کیا؟ فعل مضارع سے نون اناث مؤنث کا نون، جیسے یقمنا، یقوم یقومان یقومون، تقوم تقومان یقمنا. تو اگر فعل مضارع سے نون مؤنث ملا ہوا ہے، جمع مؤنث اور جمع مؤنث حاضر و غائب نہ، تو بنی علی سکون، مبنی بر سکون ہوگا. دیکھیں یقمنا میں میم ساکن ہے. یا یہ کہ فعل مضارع سے نون و تاکید مباشرۃ، نون تاکید ملا ہوا ہو جبکہ جو مباشر ہو یعنی نون تاکید مباشر ہو یعنی ڈائریکٹ فاصلے کے، یضربنا، ورنہ یضربنان بیچ میں فالی کے فاصل ہے اسے مباشر نہیں کہیں گے. اگر نون تاکید مباشر ہو تو فعل الفتح مبنی بر فتح ہوگا، جیسے یضربنا. والا ان لم یکن کذالک، یعنی اگر نون مباشر نہ ہو، ہاں یعنی اگر اس میں اللہ سے مطلب اللہ جو ہے وہ ان لم یکن یہاں پر وہ نہیں ہے، یہ اس سے مباشر سے نون تاکید مباشر کی وجہ سے نہیں بلکہ اب شروع سے وہاں سے ہے یہ. یعنی اگر ایسا نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہ نون تاکید مباشر نہ ہو، نہیں، یعنی نون مؤنث اور نون تاکید مباشر نہ ملا ہوا ہو فعل مضارع سے تو مرفوع، مضارع مرفوع. کبھی آپ یہ سوچیں کہ نون تاکید مباشر ملا ہوا ہو تو مبنی فار فتح، اور اگر نون تاکید مباشر نہ ہو تو مبنی یعنی تو پھر رفع ہوگا. نہیں، اگر مضارع سے نون مؤنث اور نون تاکید مباشر ملا ہوا ہو، نون تاکید مؤنث ملا ہوا ہو تو مبنی بر سکون، نون تاکید مباشر ملا ہوا ہو تو مبنی بر فتح، اور اگر نہ ملا ہوا ہو نون مؤنث اور نون تاکید مباشر تو مرفوع، تو کیا ہوگا؟ فعل مضارع مرفوع ہوگا یعنی معرب ہوگا. کب؟ ان تجرد عن ناصب و جازم، لیکن شرط ہے وہ خالی ہو ناصب اور نصب دینے والے اور جزم دینے والے عامل سے. میں یہ بات آپ کو یہاں لکھ کے کیوں نہیں سمجھا رہا؟ میں سمجھا چکا ہوں، اور یہ بات آپ نحو مقدماتی ہدایہ میں سب میں پڑھ چکے ہیں، فعل صرف میں بھی کہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے اگر وہ عامل نصب و جزم سے نصب دینے والے اور جزم دینے والے عامل سے. اب یہ الگ بات ہے کہ مرفوع ہوتا ہے تو علامت رفع کیا ہوگی؟ فعل مضارع میں علامت رفع صیغہ میں ضمہ. وَإِلَّا یعنی ان لم
यतजर्रद इल्लम यतजर्रद अन नासिबिन व जाजिमिन, अगर वो नासिब और जाजिम से खाली ना हो फमंसूबुन और मजजूबुन, तो फिर या तो मंसूब हो गया भाई, जब नासिब और जाजिम से खाली हो तो मरफू, और अगर नासिब और जाजिम से खाली ना हो तो नासिब आए तो मंसूब, जाजिम आए तो मंसूब। तो फेलुल अम्र, फेल ये तो बता दिया कौन मबनी क्या होता है, फेल माजी का क्या मबनी होता है, फेल मुजारे मबनी होता है जब मुअन्नस के नून ताकीद मुबाशिर मिला हुआ तो, वरना फिर मोरब होता है। और फेलुल अम्र युब्ना अला मा युल्ज़मु बिही मुज़ारिअहु, फेल मुजारे मबनी होता है लेकिन अलामत बिना क्या होगी, अलामा उसी अलामत पे मजजूम होगा, उसी मुजारे उसी अलामत पे मबनी होगा जिस पर फेल मुजारे मजजूम होता था। फेल मुजारे पे मजजूम का किस चीज पे मजजूम होता था, सुकून पे या हस्ब नून पे। फेल मुजारे मजजूम कैसे होता था, अलामत आमिल जज्म आने के बाद फेल मुजारे मजजूम कैसे होता था, सुकून या पांच सीगों में अलामत नाकिस नहीं है तो अलामत जज्म सुकून और सात सीगों से हस्ब नून एराबी, तो वो मोरब थी, वो अलामत एराब थी। फेल अमर में वही चीज अलामत बिना होगी, मबनी बार सुकून, मबनी बार हस्ब नून। तो ये समझे क्या कह रहे हैं, फेल अमर मबनी होगा उसी अलामत पर जिस पर फेल मुजारे मजजूम होता है, क्योंकि जज्म तो एराब की है ना भाई, जज्म तो एराब की अलामत है मोहम्मद अली, जज्म तो एराब की अलामत है। तो फेल मुजारे जिस अलामत पर मजजूम होता था उसी अलामत पर फेल अमर मबनी होगा। फेल अमर, फेल लिख के समझाना पड़ेगा, चौक दीजिए। लेकिन इन्होंने कहा फेल अमर मबनी होगा उसी अलामत पर जिस पर फेल मुजारे मजजूम होता था। फेल मुजारे क्या है, यज़रिबु, आमिल नस्ब जज्म से खाली है तो मरफू है, अलामत तरफ क्या है इसमें ज़म्मा। यज़रिबानी अलामत नस्ब जज्म से खाली है, आमिल नस्ब जज्म से खाली है, लिहाजा मरफू है, अलामत तरफ क्या है। आप बताइए फेल मुजारे पे अगर आमिल जज्म आ जाए, फेल मुजारे को क्या करता है, जज्म देता है, अलामत जज्म क्या होगी, पांच सीगे जो है 14 में अगर लामुल फेल हर्फ इल्लत नहीं है तो अलामत जज्म सुकून, और अगर लामुल फेल हर्फ इल्लत होता है नाकिस होता तो खुद हो जाता था। मिसाल देती है यदउ, यदउ फेल मुजारे मरफू है, अलाम क्यों, अलाम आमिल नस्ब जज्म से खाली है, मरफू है तो अलामत तरफ क्या है ज़म्मा, लेकिन तकदीरी, लेकिन अगर इसे जब जज्म देंगे तो अलामत जज्म पहले सही में तो अलामत जज्म सुकून था, और अगर लाम ये हो तो क्या होगा, खुद हर्फ इल्लत गिर जाएगा, अगर लाम हर्फ इल्लत है तो अलामत जज्म। और यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ भी वहाँ हस्बे, तो पहले मुजारे मजजूम होता है किस अलामत पर, सुकून, हर्फ नून, हस्ब नून या हस्ब हर्फ इल्लत, यही होता है। अब पहले अम्र क्योंकि मबनी होता है, पहले अम्र मबनी होता है, इजरी मबनी पर क्या है, ये एराब था अलामत जज्म सुकून, तो उसी अलामत पर ये मबनी होगा, इजरे बा, इजरे बा, नून हस्ब हो गया। तो यहाँ पर ये मत कहना कि नून हस्ब हुआ है, यहाँ भी नून हस्ब हुआ है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, ये अलामत एराब है हस्ब नून, ये अलामत बिना है हस्ब नून, ये अलामत बिना है क्योंकि मबनी है। यहाँ पर सुकून अलामत जज्म है, यहाँ पर सुकून अलामत जज्म है, यहाँ पर सुकून अलामत बिना है। समझ रहे हैं आप लोग, सुकून फर्क है, सेम टू सेम, यहाँ भी नून हस्ब, यहाँ भी हस्ब, यहाँ भी सुकून, यहाँ भी सुकून, लेकिन दोनों यहाँ पे सुकून एराब की अलामत है, अलामत जज्म है, यहाँ पर सुकून अलामत बिना है, यहाँ पर हस्ब नून अलामत जज्म है, यहाँ पर हस्ब नून अलामत बिना है, यहाँ पर हस्ब हर्फ इल्लत अलामत जज्म है, यहाँ पर हस्ब हर्फ इल्लत अलामत बिना है। समझ में आ गई बात मोहम्मद अली, बात सही समझ में आई।
تو یہ کہتے ہیں کہ فعل امر مبنی ہوگا اسی علامت پر جس پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. سمجھ میں آئی رضی؟ سمجھ میں آئی بات؟ فعل امر مبنی ہوگا اسی علامت پر جس پر فعل مضارع مجزوم ہوتا تھا. یاد رکھنا جزم اعراب کی علامت ہے اور یہ بنا. فعل امر مبنی. سمجھ میں آئی؟ فعل الامر یبنا مبنی ہوتا ہے علامہ علامہ اسی چیز پر یعنی اسی علامت پر یجزم بہی مضارع جس پر اس کے مضارع کو دیا جاتا ہے. رکیے اب ایک چیز آپ کو بتا دوں. ایک بات بتا وہ اس ٹائم نہیں رہا بتاتا ہوں. دیکھیں غور کیجئے ذرا. ابھی انہوں نے کیا کہا پیچھے کیا کہا؟ فعل ماضی مبنی بر فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کہا تھا فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے پہلے صیغے میں، دوسرے میں، چوتھے میں، پانچویں. یہی بات بتائی تھی. باقی واو جہاں پہ مبنی بر ضم ورنہ تعلق جہاں پہ تھا ضمیر جہاں ملی ہوئی تھی محمد علی وہاں مبنی بر سکون تھا. انہوں نے وہ بات تو کہی تھی. ان کی باتوں میں تضاد دیکھیں وہاں پہ کیا تھا. انہوں نے جب مبنی بتانا شروع کیا ماضی فلا پہ ماضی فلا پہ حروف فلا پہ آخر میں ایک نقطہ کیا کہا تھا وہ جو پہ ختم ہوتے ہیں سکون ہوتے ہیں. الذی مبنی بر سکون یا کیا تھا اور کیا تھا؟ مثال کیا تھی؟ الف کی مثال اما اما اما. ٹھیک ہے تو اسے جن کا آخر میں الف کو یا ای پہ ختم ہو رہا ہے وہ مبنی بر سکون ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی تھی نقطے میں مقدماتی والوں نے. اور جب ماضی کی بات چل رہی تھی تو کیا کہا تھا؟ ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے پہلے میں دوسرے میں. کسی کا کیا تھا؟ تو ان کی باتوں میں تضاد ہوا نا ٹکراؤ. یہاں پہ کہہ رہے ہیں ماضی مبنی بر فتح ہے، یہاں کہہ رہے ہیں جس مبنی کا آخر میں الف ہوتا ہے وہ مبنی بر سکون ہوتا ہے. تو یہ بھی تو ماضی ہے تو مبنی بر سکون کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ فعل میں نام فعل پہ دیکھا جائے گا. ان کی بھی بات ٹھیک تھی. لیکن یہ سمجھیا میں کیا کہا؟ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کے آخر میں الف ہو تو مبنی بر فتح نہیں ہوگا. تو ان کے بقول یہ مبنی بر سکون ہوگا. وہ یہ والی بات کے تحت انہوں نے کہا مبنی بر ہوگا. سمجھیا والوں نے کیا کہا؟ مبنی بر سکون. واہ ہوگا تو مبنی بر ضم ہوگا. تا تم ہوگا تو مبنی بر کوئی سکون ہوگا. تو کیسے جناب یہ تو وہ ہے فاعل ہے علی ضربا. ہاں ایسے سمجھیا والوں نے یہ کہا کہ یہ مبنی پر سکون ہے کیونکہ جبھی تو قائم بہت ہوتا ہے مگر یہ لام الفعل کو نہ دیکھتے ہیں نا. اب آئیے یہاں فائدتن فائدے پہ آئیے. الاعراب اب یہاں پہ بات تمام ہو گئی. اسم کی کچھ تقسیمات فعل کی کچھ تقسیمات ان کی علامتیں. اب یہاں پر اعراب بنا کی تعریف دیکھیے. الاعراب اثر اعراب کا جب لفظ آیا تو اعراب کی تعریف میں انہوں نے کیا کہا؟ اعراب اثر ہے. اس اثر سے پتہ لگ گیا کہ یہ معرب کلمے کی چیز ہوگی. کیوں؟ اثر کے لیے مؤثر کا ہونا ضروری ہے. مؤثر کو اثر ڈالنے کے بھی تو اثر ظاہر ہوگا. اس لفظ سے ہی دیکھیے تعریف سمجھ میں آ گئی. اعراب اثر ہوتا ہے. اعراب یعنی خود سے ثابت نہیں رہتا، اثر جو ڈالے گا ویسا. اس لیے انہوں نے کہا الاعراب اثر. اعراب اثر ہوتا ہے. یجلبہ کہ جس کو یجلبہ جلب کرتا ہے. العامل عامل جلب کرتا ہے. ہو یعنی اثر کو اعراب کو جلب کرتا ہے یعنی ایجاد کرتا ہے. اعراب ایک ایسا اثر ہے کہ جس کو عامل ایجاد کرتا ہے. کہاں پر؟ فی آخر الکلمۃ کلمے کے آخر میں. لفظاً او تقدیراً لفظاً او تقدیراً لفظاً یعنی حال. بھائی اعراب کی بات کر رہی ہے محلن کیوں کہہ دیں گے؟ وہ ابھی دیکھیے آگے چلیے. سمجھ گئے؟ اعراب ایک ایسا اثر ہے جس کو عامل کھینچ کر لاتا ہے، جلب کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے کلمے کا
لفظن، یہ لفظن کیا ہے؟ حال ہے، مفعول کے معنی میں، لفظن نہیں ملفوظن، یعنی لفظن لفظ میں ہوگا یا تو وہ اعراب یا پوشیدہ ہوگا، لفظن یا تقدیرن۔ کلمے کے آخر میں عامل جس چیز کو کھینچ کر لاتا ہے، ایجاد کرتا ہے، یا کھینچ کر لاتا ہے، ایجاد کرتا ہے، جس کو وہ کلمے کے آخر میں کبھی لفظن کبھی تقدیرن پوشیدہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ عامل سے کہتے ہیں اعراب۔ وانواعہ، اعراب کے اقسام، رفع و نصب خفض و جزم، یاد ہے؟ رفع نصب جر اور جزم، رفع نصب فعل میں بھی پائے جاتے ہیں، اس میں بھی رفع کی علامت فعل کی یضرب، مرفوع ہے مل نصب و جزم سے خالی ہے، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ، یضربانے میں علامت رفع کیا ہے؟ نصب۔ یہ اسم کی فعل کی مثال دے دی رفع کی، فعل اور اسم کی مثال ضربا زیدون، زیدون اسم ہے مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ، اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، فعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ نصب یضرب، لن یضربا فعل منصوب ہے، علامت نصب فتحہ ہے۔ تو زیدن، زیدن زید اسم ہے منصوب، علامت نصب فتحہ ہے، اسم بھی منصوب ہوتا ہے، فعل بھی، اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، فعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ خفض، لیکن خفض جو ہوتا ہے، جر جو ہوتا ہے، فقط اسم سے مخصوص ہے، فعل پہ جر نہیں آتا۔ وہ جزمن، یہ جزم حرف پہ نہیں آتا، فعل پہ آتا ہے، اسم پہ نہیں آتا، فعل پہ آتا ہے، اسم پہ نہیں آتا جزم، فعل پہ آتا ہے، اور جر اسم پہ آتا ہے، فعل پہ نہیں آتا۔ فالاولانے، انہوں نے خود کہہ دیا، فالاولانے دونوں کون سے؟ دو، اوپر پہلے والے دو، کون پہلے والے؟ رفع اور نصب، یوجدان فی الاسم والفعل، پائے جاتے ہیں اسم اور فعل دونوں میں۔ والثالث، تیسرا خفض یختص بالاسم، تیسرا اسم سے مخصوص ہے، نمبر ڈال لو چاہے تو، رفع نصب خفض و جزم، ایک رفع، نمبر دو نصب، نمبر تین خفض، نمبر چار جزم۔ فالاولان شروع کے دو، یوجدان فی الاسم والفعل، اسم اور فعل دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ والثالث خفض بالاسم یختص بالاسم، اسم سے مخصوص ہے، والرفع والرابع یعنی جزم بالفعل، مخصوص ہے فعل سے۔ یہ اعراب کی تعریف ہو گئی اور اس کی قسمیں ہو گئی۔ بنا دیکھیں کیفیت، جب اعراب کہا اس کی تعریف کیسے کہی؟ اثرون، اس کی بات آئی بنا کی تو اسے کہا کیفیتون، بنا ایک کیفیت ہوتا ہے، اثر نہیں ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، لا یجربہ عاملون، اسے کوئی عامل ایجاد نہیں کرتا بلکہ وہ ثابت رہتی ہے کیفیت۔ وہ انواع بنا کتنی ہے؟ یہاں پہ رفع نصب نہیں کہیں گے کیونکہ رفع نصب اعراب کی علامت ہے، یہاں کہیں گے ضم و کسر و فتح و سکون۔ فالاولان یعنی ضمہ اور کسرہ، یوجدان فی الاسم والحرف، دیکھیے آپ یہاں پہ فعل اسم اور حرف کہا کیونکہ مبنی کی بات، ضمہ مبنی بر ضم اور مبنی بر کسر، مبنی بر ضم مبنی بر کسر اسم اور حرف ہوتے ہیں، جیسے حیثو اسم ہے، ہم سے یہ سب، اور لام جر جو ہے لے یہ کیا ہے؟ بولو حیثو اور ام سے، حیثو مبنی بر ضم، ام سے مبنی بر کسر، دو حرف کی مثال مبنی بر ضم، لام جر مبنی بر کسر، اسم اور حرف میں پائے جاتے ہیں۔ والاخیران، آخر کے جو ہے فتح اور سکون، یوجدان فی الکلم الثلاث، تینوں کلموں میں پائے جاتے ہیں۔ فعل بھی مبنی بر فتح ہوتا ہے، ضربا فعل مبنی بر سکون ہوتا ہے، اضرب اسم بھی مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور ہوا اسم ضمیر مبنی بر فتح ہے، مبنی بر سکون بھی ہوتا ہے، ہوا من موصولہ جو ہوتا ہے، ہم ٹھیک ہے۔ حرف بھی مبنی بر فتح ہوتا ہے، حرف مبنی بر فتح ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور صوفہ ہے مبنی بر فتح حرف ہے، اور مبنی بر کسر بھی ہوتا ہے حرف، جیسے لے نا، سکون کی بات چل رہی ہے نا، آگے دیکھیے جیسے اینا، مثال انہوں نے خود دے دی، وجدنا فی الکلم الثلاث، تینوں کلموں میں پائے جاتی ہیں، آخر کے دو کون کون سے؟ فتح اور سکون۔ اینا اسم کی مثال مبنی بر فتح، قامہ فعل کی مثال مبنی بر فتح، صوفہ حرف کی مثال مبنی بر فتح، کم اسم کی مثال مبنی بر سکون، قم فعل کی مثال مبنی بر سکون، حل فعل حرف کی مثال مبنی بر سکون۔ اب اسی کی وضاحت انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔